السلام علیکم ناظرین، آج جس موضوع پہ ہم بات کرنے آئے ہیں، اس وقت اگر دیکھا جائے تو ساہیوال کے لحاظ سے پچھلے 3-4 دنوں کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو بہت سینسٹیو ایشو ہے، اور خاص طور پر ہمارے جتنے بھی والدین ہیں یا جو گھروں کے بڑے ہیں، یہ ان کی جو تربیت ہے اور اس کے علاوہ ان کے جو اپنے بچوں پر جو نظر ہے اس پر ایک سوالیہ نشان ہے۔ دیکھنے میں آیا، دیکھیں پچھلے 3 دنوں میں 2 سے 3 دنوں میں 3 دوستوں نے اپنے ہی دوستوں کو چھوٹی سی کسی معمولی تلخ کلامی پر فائر مار کر قتل کر دیا۔ ساہیوال میں ساہیوال کا یہ واقعہ بتا رہا ہوں کہ ساہیوال میں یہ ہو رہا ہے، اور اس میں اگر دیکھا جائے تو سوالیہ نشان جو ہیں وہ کئی چیزوں پر اٹھتے ہیں۔ یہ ہمارے آج کل کا جو معاشرہ ہے، جو ماحول ہے، اس پہ بھی سوالیہ نشان ہے۔ یہ ہمارے والدین جو اپنے بچوں پر اور اپنے گھروں میں جو توجہ نہیں دے پا رہے، یہ ان پہ بھی سوالیہ نشان ہے۔ یہ ہمارے اسکول کالجز جو ہیں جہاں پر وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں، اس ماحول پر بھی سوالیہ نشان ہے۔ اس کے علاوہ ساتھ ساتھ جو ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، یہ ان پر بھی سوالیہ نشان ہے، کیونکہ اسلحے کا جو اتنا بے دریغ استعمال اور عام جو ہو جانا، اور وہ بھی سارا نجائز اسلحہ جو ہے اس طرح عام مل جانا، اور ہر نوجوان، ہر لڑکے کے ہاتھ میں یہ اسلحہ ہونا، یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ تو ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ یعنی ساہیوال میں سب سے پہلے پرسوں کی بات ہے، اسکول گورنمنٹ کالج کے باہر جو ہے وہ ایک طالب علم نے دوسرے طالب علم کو فائر مارا۔ اس کے بعد اسی دن ہی فتح شہر کالونی میں ایک دوست نے دوسرے دوست کو اسی طرح ہی جو فائر کر کے پہلے زخمی، لیکن وہ اس موقع پہ جہاں بحق ہو گیا، اس کا خون کافی بہہ گیا، اور بات کیا پتہ چلی کہ صرف کوئی معمولی ٹک ٹاک کا جو ہے وہ ایک مسئلہ تھا۔ اسی کے ساتھ ساتھ دیکھا جائے تو پھر کل رات ایک واقعہ ہوا، ہمارے ادھر تھانہ سٹی کے نائب محرر ہیں ریاض الحق صاحب، ان کا جو جوان سالہ بیٹا، ابھی 17-18 سال کا بیٹا تھا، وہ بھی اسی طرح گراؤنڈ میں ہی کہیں بیٹھے ہوئے تھے، اور آپس میں ہی دوستوں میں تلخ کلامی ہوئی، اور دوسرے دوست نے جو ہے وہ اس تلخ کلامی کے نتیجے میں اسے فائر مارا، اور وہ موقع پہ جاں بحق ہو گیا۔ اب پھر جیسے کہ میں نے اپنے بات کے شروع میں نے کہا کہ یہ ہماری کئی چیزوں پر سوالیہ نشان ہے، یعنی والدین جو ہیں کم از کم، کیونکہ جو ہماری تربیت ہے، بچوں کی تربیت ہے، وہ گھروں سے ہی شروع ہوتی ہے۔ والدین کو دیکھنا چاہیے کہ ان کے بچے کس طرف جا رہے ہیں، ان کا رجحان کس طرف چل رہا ہے، ان کے دوست کون ہیں، اسکول میں ان کے دوست کون ہیں۔ اصل میں جہاں تک میرا یہ ماننا ہے، آپ اختلاف کریں یا اس کی تائید کریں، کہ ہم جو آج کل نفسا نفسی کا جو دور ہے، پیسے کمانے کا دور، ترقی کا دور، ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کے، جو ہمارا آج کل ایک نفسا نفسی کا دوڑ ہے، دوڑ لگی ہوئی ہے ایک دوسرے سے آگے نکل جانے میں، اور ہم اس آگے نکل جانے میں اپنے جو بچے ہیں ان کو اگنور کر رہے ہیں، اپنے گھر کو اگنور کر رہے ہیں، اپنے جو گھریلو زندگی ہے، جو ازدواجی زندگی ہے ہماری، وہ بھی اس لحاظ سے صحیح نہیں چل رہی۔ اور میرا یہ ماننا ہے کہ جہاں ہم آج کل ایک دوسرے کے ساتھ یعنی جہاں مقابلے لگے ہوئے ہیں، خاندانی لحاظ سے، کاروباری لحاظ سے، یہاں تک کہ نوکری کے لحاظ سے بھی ہم اپنے آفیسز میں بھی ایک دوسرے کے مقابلے پہ لگے ہوئے ہیں، لیکن اسی میں ہم اپنے جو گھر میں اپنے بچوں پر وہ نہیں دکھا پا رہے، ان کو نہیں دیکھ پا رہے کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں۔ تو میرا یہ ماننا ہے کہ ہمیں اس طرف توجہ دینی چاہیے۔ اگر اس طرح کے جو واقعات ہیں وہ ہمارے معاشرے کے لیے بہت افسوسناک ہیں، کیونکہ دیکھیں تینوں جانب جو جن لوگوں کو فائر لگے ہیں یا جو جاں بحق ہوئے ہیں، وہ تینوں جوان سالہ لڑکے تھے۔ ابھی ان کے کیا خواب تھے، ان کے ماں باپ کے کیا خواب تھے، ابھی انہوں نے جو تعلیم حاصل کر رہے تھے، ان کے ماں باپ کا کیا خیال ہوگا کہ ہم اب ایک ماں جو ہے، اور ایک یعنی جب کوکھ سے لے کے اور اب اس کو جوانی میں دیکھا ہے، اور اس کے بعد اس کے کیا خیالات ہوں گے کہ میرا بچہ کب ترقی کرے گا، کب نوکری پہ جائے گا، پھر اس کی شادی ہوگی، اس کے سہرے لگیں گے۔ اسی طرح باپ کے کیا کیا خیالات، میرے کے بڑھاپے میں ہمارا وہ سہارا بنے گا، لیکن وہ سب ملیا میٹ ہو گئے۔ اور میں یہ کہوں گا کہ یہ 3 جو ہیں، یہ 3 ڈیتھ نہیں ہوئی، یعنی یہ 3 گھر نہیں جڑے، یہ 6 گھر اجڑے ہیں۔ دیکھیں جو مارنے والا ہے اور مرنے والے دونوں کے گھر جو ہیں وہ اجڑے ہیں۔ اب وہ جو جنہوں نے مارا ہے وہ کیا آپ کے خیال سے آرام سے زندگی گزار لیں گے؟ نہیں، نہ ان کے ماں باپ، نہ ان کے گھر والے، اور نہ وہ خود، وہ بھی آرام سے زندگی نہیں گزار سکیں گے۔ اور اسی طرح
جن کے گھر کے مرے ہیں ان کو تو دکھ ہی ہے, وہ تو پوری زندگی جو ہے وہ نہیں ختم ہو سکتا. تو اس پر میرے ساتھ شیخ علی صاحب بھی موجود ہیں, ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ وہ اس کے بارے میں کیا خیالات رکھتے ہیں, اور اس جو یہ 3 واقعات ہوئے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ اس کے بہت جتنے بھی اس کی مذمت کی جائے وہ کم ہے. جی شیخ صاحب, آپ اس پر کیا کہیں گے, یہ جو 3 بڑے دردناک جو واقعات ہوئے ہیں؟ جی بہت شکریہ ملک احتشام صاحب آپ کا, اور بہت بڑا ثانیہ جو ساہیوال میں 3 موتیں, دوستوں کو مارنا یہاں پہ شروع ہو گئے ہیں. مگر میں یہ یہاں پہ ضرور کہوں گا یہ کہ 6 گھر تو اجڑ گئے ہیں, مگر میرے ریکویسٹ ہیں ان ماں باپ کو کہ بچوں کے اوپر توجہ رکھیں. بچے کیا کر رہے ہیں, بچے کی ایکٹیویٹی کیا ہے, بچے کہاں کالج جا رہے ہیں, اسکول جا رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں, اسلحہ کہاں سے آ رہا ہے. بے شک دور لگی ہوئی ہے یہاں پہ پیسہ کمانے کی کہ پیسہ ہی کمانا ہے, پیسہ ہی کمانا ہے. یار اس کے علاوہ بھی دیکھیں کہ بچہ جو گھر سے نکل رہا ہے اس کا باپ کا سہارا ایک بچہ, جو اس کی اولاد ایک بیٹا, وہ یہاں سے گھر پہ اسٹڈی کرنے جا رہا ہے, آگے جا کے گروپوں میں وہ شامل ہو رہا ہے, گروپوں سے آگے وہ نکل کر جا رہا ہے, وہ جا رہا ہے کنٹینوں پہ جا رہا ہے, پلاننگ بنا رہے ہیں. یہاں پہ میں یہ بھی کہنا بالکل ضرور سمجھتا ہوں کہ ساہیوال کی عوام کو بھی چاہیے, کہ ماں باپ کو بھی چاہیے کہ یہ جو سٹال, جو کنٹینے, جو چائے کے پوائنٹ بنے ہوئے ہیں, جو ہاسٹل کے اندر گروپنگ ہوتی ہے, اس کو ختم کریں. خدارا اس ماں باپ کے لیے سوچیں جنہوں نے آپ کو چھوٹوں سے لے کے بڑوں تک یہاں پہ محنت کی, آپ پر سٹرگل کی کہ آپ اچھے کام کریں, افسر بنیں, نہ کہ وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ ایک دوسرے کو ماریں, قتل کریں. اور یہاں پہ یہ بھی ہماری انتظامیہ کو بھی چاہیے, آر پی او صاحب کو بھی چاہیے, ڈی پی او صاحب کو بھی چاہیے کہ جگہ جگہ چیکنگ رکھیں, اور جو بچے جو بے اسلحہ, غیر قانونی اسلحہ کہاں سے آ رہا ہے, ہمارے پولیس اہلکار کہاں ہیں, ہمارے پولیس اہلکار کو بھی چاہیے, ہمارے جو یہ یہاں پہ ماں باپ ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں پہ نظر رکھیں اور بچوں کی ایکٹیویٹی پہ نظر رکھیں. بچے کو پاکٹ خرچہ کتنا دے رہے ہیں ہم, وہ جا کے کہاں لگا رہے ہیں, کہاں پہ جا کے استعمال کر رہے ہیں. خدارا یہ جو 6 گھر اجڑ گئے ہیں ان ماں باپ سے پوچھیں کہ وہ کس کنڈیشن میں ہے, کس حالات سے گزر رہے ہیں وہ. بہت شکریہ. جی بالکل, جیسا کہ شیخ صاحب کہہ رہے تھے کہ بالکل یہ پولیس کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ جو ہے اس بات کو یقینی بنائیں کہ یہ جو ناجائز اور غیر قانونی اسلحہ ہے اس کی جو روک تھام ہونی چاہیے, اور یہ کیسے جاتا ہے, کہاں سے آتا ہے, اس کی بھی روک تھام ہونی چاہیے. جبکہ پولیس جو ہے وہ اس ضمن میں کوئی بھی کام کرتی دکھائی نہیں دے رہی, اس طرف پولیس کی جو ہے وہ ترجیح نظر ہی نہیں آ رہی. ساتھ ساتھ جو ہے اکیلا صرف یہ پولیس کی ذمہ داری نہیں ہے, یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے, یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے, یہ اساتذہ اقدام کی ذمہ داری ہے, یہ ہمارے جو بڑے ہیں, محلے کے جو بڑے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر ایک چیز پر نظر رکھیں. ماں باپ کا فرض ہے کہ وہ اپنے بچوں پر نظر رکھیں کہ اگر ہم انہیں کوئی پیسے دے رہے ہیں جیب خرچ کے, وہ کدھر خرچ کر رہے ہیں, اس کے علاوہ ان کے دوست کس طرح کے ہیں, ان کی سوسائٹی کس طرح کی ہے, کدھر بچہ آ جا رہا ہے, اس چیز پر نظر رکھنا ماں باپ کا کام ہے. میں پھر دوبارہ گزارش کروں گا کہ ماں باپ جو ہیں, خاص طور پہ جو ہمارے والد حضرات ہیں, جو باپ ہیں, وہ کمائی میں تو بہت آگے نکل رہے ہیں. جی یہ یعنی ٹارگٹ پورا کرنا ہے, اس نے یہ لے لیا تو میں نے بھی یہ لینا ہے. لیکن کائنڈلی جو آپ کا اصل سرمایہ ہے, جو آپ کی اولاد ہے, اس پر نظر رکھیں. آپ کی بڑی مہربانی ہوگی, دولت آپ کل پھر کما لیں گے, بچے نہیں آنے, نہ آپ کا نہ دوسروں کا. جو اولاد ہے وہ سانجھی ہوتی ہے, ہر کسی کو اپنا بچہ پیدا, لیکن اولاد سب کو پیاری ہوتی ہے. اور دوسری طرف معاشرے پر بھی یہ بالکل ایک بڑا بوجھ ہے جو یہ 3 واقعات ہو چکے ہیں, اور ہمیں آگے آنے والے اس طرح کے واقعہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس طرح کا واقعہ رونما نہ ہو.
اس لحاظ سے ہم سب پر ذمہ داری ہے، اساتذہ کرام پر ذمہ داری ہے، اسکول اور کالجز کے جو پرنسپل ہیں، اساتذہ ہیں، ان پر ذمہ داری ہے کہ وہ اس طرح کی ایکٹیویٹی پہ خاص طور پر نظر رکھیں۔ اس کے علاوہ اصل میں پولیس اگر کرے تو پولیس بہت کچھ کر سکتی ہے، جیسے کہ آج کل ہاسٹلز بہت زیادہ ہیں، ان ہاسٹلز میں جرائم پیشہ افراد بہت زیادہ ہیں۔ اگر وہ جرائم پیشہ افراد یہ نہیں کہ وہ سارے چور ڈاکو ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی بڑا کچھ کرتے ہیں۔ یعنی ابھی شیخ صاحب نے بات کی کہ جی یہ جو ٹی سٹالز ہیں، اس طرح کی جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں، ان کو اگر باہم پولیس چیک کرے تو اس طرح کی بڑی ایکٹیویٹیز جو ہیں، اس طرح کے بڑے سانے جو ہیں وہ روکے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ یہ چوریاں ڈکیتیاں جو ہیں وہ بھی روکی جا سکتی ہیں۔ اس لیے ہم سب پر فرض ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنی جو معاشرتی ذمہ داری ہے اس کو پورا کریں۔ میں پھر دوبارہ اپنے چینل کے توسط سے ساہیوال کے جو والدین ہیں خاص طور پر، ویسے تو ہمارے پورے ملک میں اس وقت جو ہے وہ ایک نفسہ نفسی اور افراتفری کا دور آیا ہوا ہے، لیکن ساہیوال میں جو 3 واقعات ہوئے ہیں ان کے لحاظ سے میں دوبارہ جو ہے وہ پولیس اور ہمارے جو والدین ہیں، اساتذہ کرام ہیں، اور معاشرے کا ہر فرد کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس طرح کے واقعات کو روکنے میں مدد فراہم کرے۔ شکریہ۔